اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن کی تعداد 1000 تھی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔ وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھی اور اس پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، لہذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا، یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو
جو مدینہ منورہ میں نشو نما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم۔ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے۔ انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ اس پر یہود نے کہا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے۔ تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے، خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی، اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا، لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریظہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا، آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں۔ آپ نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا، یہ ہمارے حلیف ہیں، ان پر رحم فرمائیں، جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہمیں یہ بات منظور ہے۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا۔ انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف اٹھو۔
چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے، انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے، انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریظہ ان کی ثالثی پر رضامند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا، مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا، یہ حارث کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 اور 700 کے درمیان تھی۔ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب بھی مارا گیا۔ یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر اکسایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت حیی بن اخطب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ صالح سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں۔ ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی، اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہ نکلا۔ اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی۔ ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں: سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ زریہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیہ کریں۔ زریہ بصرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن اسال کو دیکھ لیا، انہیں ان پر شک گزرا، چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد، میرے نزدیک خیر ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، مال چاہتے ہو تو مانگو،
جو چاہو گے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولے، میں ٹھیک ہوں۔ اگر قتل کرو گے تو ایک قصاص والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی۔ اس روز آپ نے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ اس پر وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں، وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا۔ بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ حجاز کے بہت اندر عصفان کی حدود میں آباد تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک پہنچ گئے۔ یہ امج اور عصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی، 2 روز تک یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائے۔ اس دستے نے قراء الغمیم تک کا چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے۔ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ فرمایا۔ انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں۔ اس قافلے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا، لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے لی اور ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکے پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرایا بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔